السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، شرک سے روک رہا ہے، وہیں بندوں کے حقوق کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور بالترتیب تقریباً تذکرہ کیا اس کا۔ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے حقوق تو ادا کیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا، اور اگر بندوں کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے، بندوں کے ساتھ ہم نے بے انصافی کی، بندوں کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، کسی کا حق مارا، کسی کو ناحق ستایا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پکڑ سے ہم بچ نہیں پائیں گے، ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس بات کی شاہد ہے۔ سردست میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء نمبر 36 میں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، شرک سے روک رہا ہے، اس کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے، قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، یتیموں اور مسکینوں کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں، اس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، بہت سارے لوگ، ہماری اکثریت اس جرم میں شامل ہے کہ پڑوسیوں سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے، اس کے باوجود ہم جنت کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ اگر آپ نے اپنے پڑوسی کو زک دیا ہے، پڑوسی کو ستایا ہے، پڑوسی کا حق مارا ہے، پڑوسی کو بے عزت کیا ہے، پڑوسی کو ذلیل کیا ہے، پڑوسی کی زمین دبائی ہے، پڑوسی کا کھیت دبایا ہے، پڑوسی کی دیکھ ریکھ نہیں کی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاتھ پکڑے جائیں گے، بچ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ پڑوسی کا، جو پڑوسی مسلمان بھی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے، 3 حق اس کے ہیں۔ ایک تو وہ پڑوسی ہے، دوسرے آپ کا رشتہ دار ہے، تیسرے وہ مسلمان ہے، 3 حقوق اس کے ہیں۔ دوسرے درجے پر، اس سے نچلے درجے پر وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے، لیکن اس سے آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ تیسرا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہے اور غیر مسلم ہے۔ تو یہ 3 درجے پڑوسیوں کے ہیں، اس حساب سے آپ کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہی ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ لاکھ مسلمان بنے پھرتے رہو، اگر آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے، پڑوسی سے تعلق اچھا نہیں ہے، تو آپ کے ایمان میں فالٹ ہے، خامی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ جو کوئی یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے، آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، پڑوسی کے حقوق کی، پڑوسی کی دیکھ ریکھ کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے حقوق کا مجھے اتنا احساس دلاتے رہے، اتنا وصیت کرتے رہے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا، کہ میں تو یہ سمجھ بیٹھا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دے۔ ہمارے مال میں اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا حق ہے،
آپس میں پڑوسیوں کا، اور ہماری پڑوسی سے نہیں بنتی ہے۔ دور کے لوگوں کے ساتھ تو ہم تو ترم خواہ ہیں، اور پڑوسیوں میں بغض و عداوت چل رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ سوچئے۔ تیسری بات، اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم بھی ہے تب بھی آپ کے ہاں کوئی اچھی چیز ہے تو اس تک بھیجوانی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے پڑوسی، چاہے کہ وہ مسلمان بھی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، کتنا بڑا حق بن جاتا ہے۔ حالانکہ کہ وہ اگر غیر مسلم بھی ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے، پھر بھی وہ آپ کے یہاں جو خیر و بھلائی ہے اس کا حقدار ہے۔ وہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے یہاں بکری ذبح کی جاتی ہے، بکری ذبح کی جاتی ہے تو کہتے ہیں غلام سے بار بار، اہدیت لجارنا الیہودی، ہمارے یہودی کو اس بکری میں سے کچھ گوشت پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ کئی بار سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کو تم نے گوشت دیا کہ نہیں دیا؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ میں یہ سمجھا کہ کہیں پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ پانچویں بات میرے بھائی، اگر آپ کا پڑوسی ضرورت مند ہے اور آپ اپنے پڑوسی پر دروازہ بند رکھتے، دروازہ آپ وا نہیں رکھتے کہ وہ کسی ضرورت سے آپ کے گھر آ جائے، آپ سے بات کر لے، آپ سے کوئی چیز مانگ لے، اپنے پڑوسی پر آپ دروازہ بند کیے ہوئے ہیں، اس کو کوئی چیز لیتے دیتے نہیں ہے، یہ ظاہری دروازہ بند کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا؟ آپ نے ایسا بند رکھا کہ وہ پڑوسی آپ کے یہاں نہیں آ جا سکتا، آپ سے کچھ لے نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سماعت کریں۔ الادب المفرد کی حدیث ہے، یہ حسن لغیر ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من جار یتعلق بجارہ یوم القیامہ، کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو اپنے پڑوسیوں سے الجھ پڑیں گے اور کہیں گے اللہ تبارک و تعالی ھذا اغلق بابہ دونی، اس نے اپنا دروازہ میرے اوپر بند کر رکھا تھا اور اپنی بھلائیوں کو روکے رکھا تھا، اپنے مال و دولت کو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو مجھ سے روک رکھا تھا، دروازہ بند کیے ہوئے تھا میرے اوپر۔ پکڑ لے گا آپ کا پڑوسی، اس لیے پڑوسی کے ساتھ کھلے میں رہو، کوئی چیز لین دین میں کوتاہی نہ کرو۔ چھٹی بات، اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور آپ کو علم ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں، آپ مومن نہیں ہیں۔ آپ کھا لیں اور پڑوسی آپ کا بھوکا سو جائے، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں ایک حدیث روایت کی، سے علامہ البانی نے صحیح کہا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کے کھا لے اور اسے پتا ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھیے، ان کے پیٹ کا خیال رکھیے، تب آپ مومن ہیں، تب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے اس پڑوسی کا، سب ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں۔ ساتویں بات، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر اچھا سالن بنا ہے تو پڑوسی کو دیجئے، کوئی گوشت، کوئی مچھلی، کوئی بریانی، کوئی چیز دینا لینا چاہیے۔ ایک دوسرے کو حقوق ادا ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں مٹتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ، اے ابو ذر جب تمہارے گھر میں کوئی سالن پکے فاکثر ماءھا، اس میں پانی تھوڑا بڑھا دو، وطاعھ جیران کا، اور اپنے غریب پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ سالن بڑھا دو، تھوڑا شوربہ زیادہ کر دو اور پڑوس میں بھی بھجوا دو، خالی خوشبو نہ پہنچاؤ ان تک۔ آٹھویں بات، اگر آپ پڑوسی کو اپنے تکلیف دے رہے ہیں
کئی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں. کبھی راستے میں پانی گرا کر کے، کبھی نالی کے سلسلے میں، کبھی کوڑا کرکٹ کے سلسلے میں، کبھی حق حقوق کے سلسلے میں، کبھی دیوار کھڑی کرنے کے سلسلے میں. نہ جانے کس حد تک ہم ضلالت پر گزرتے ہیں پڑوسی کو تکلیف دینے میں. یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الادب المفرد میں اور بیہقی میں، آپ سے کہا گیا ایک عورت ہے، بڑی نمازی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے نفلے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار. وہ عورت جو نمازی ہے، جو بڑے روزے رکھتی ہے لیکن پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمی ہے. اور دوسری پڑوسن جو بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھ پاتی، بڑے نفلی روزے نہیں رکھ پاتی، معمولی صدقہ و خیرات کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی عورت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والی. اور جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہونا، وہ تو قطعی مومن ہے ہی نہیں، جھوٹا اگر اپنے کو مسلمان کہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے کہا کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کے قریبی 4 پڑوسی آپ کے بارے میں گواہی دے دیں کہ آپ اچھے ہیں، بھلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا.